السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست تلنگانہ 2034 تک $1 ٹریلین پر مشتمل معیشت کو نشانہ بنا رہی ہے، وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کا بیان۔ ماہ رمضان کی آمد کے پیش نظر صفائی کے موثر انتظامات کو یقینی بنانے کمشنر بلدیہ نے کیا چار مینار، مکہ مسجد اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ۔ تلنگانہ میں ماہ رمضان کے دوران رات بھر دکانات اور تجارتی اداروں کو کھلا رکھنے کی اجازت، محکمہ لیبر کے احکام جاری۔ حیدرآباد، کریم نگر کے علاوہ آندھرا پردیش کی عدالتوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی، بم اسکواڈز کے ذریعے لی گئی تلاشی۔ خواتین سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کا مطالبہ، کویتا کی قیادت میں پرجا بھون کا گھیراؤ اور دھرنا۔ دنیا بھر میں یوٹیوب اور ایکس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اچانک متاثر، لاکھوں صارفین پریشان، تاریخ کے بڑے آؤٹیج سے دنیا محو حیرت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے چہارشنبے کے روز کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کا مقصد سال 2034 تک نیٹ زیرو حاصل کرنا ہے اور وہ جلد ہی شہر بھر میں کاربن فوٹ پرنٹ آڈٹ کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگلے 5 سالوں میں شہری علاقوں میں تقریباً کوئی صنعت یا فیکٹری نہیں ہوگی۔ ممبئی کلائمیٹ ویک میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ کے طویل مدتی ترقیاتی ویژن کا خاکہ پیش کیا، جس میں اقتصادی ترقی کو ماحولیاتی پائیداری سے جوڑا گیا ہے۔ انہوں نے سال 2034 تک $200 بلین کی ریاستی جی ڈی پی سے $1 ٹریلین کی معیشت اور سال 2047 تک $3 ٹریلین کی معیشت تک بڑھنے کے لیے تلنگانہ کے عزائم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے تلنگانہ کے اسٹریٹجک فریم ورک کو 3 زونوں علاج، صاف اور نایاب میں تشکیل دیا گیا ہے، جبکہ حیدرآباد کو 160 کلومیٹر کے آؤٹر رنگ روڈ کے اندر کور اربن ریجن اکنامی CURI قرار دیا گیا ہے۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی طرف سے نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے الیکٹرک سائیکل فراہم کی گئی ہے، جبکہ پسماندہ مسلم طبقات اور دوسرے انتہائی پسماندہ طبقات کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے اس اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس موقع پر 100% سبسڈی پر اہل اور مستحق اقلیتی، بیوہ، مطلقہ اور تنہا زندگی گزارنے والی خواتین کو 50,000 روپے کے چیک سے تقسیم کیے گئے اور ای اسکوٹر پر کارپوریشن کی طرف سے 80% کی سبسڈی فراہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم طبقے کو جنریٹر ٹول کٹس فراہم کیے گئے ہیں اور اقلیتی نوجوانوں کے لیے اسکل امپلائمنٹ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، جبکہ اندرا مہیلا شکتی اسکیم کے تحت خواتین میں سلائی مشینیں بھی تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر محمد اظہر الدین نے بتایا کہ معاشی طور پر پسماندہ اقلیتوں کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے، جبکہ بعض اسکیموں کے لیے لازمی راشن کارڈ کی شرط سے بھی انہوں نے انکار کیا ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر محمد علی شبیر نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں ایسی اسکیموں کے لیے مزید فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں مجلس کی ارکان کونسل مرزا رحمت بیگ اور مرزا ریاض الحسن آفندی بھی موجود تھے۔ گاڑی نکل جاتی دیکھتے گاڑی میں بیٹھ کے لو جی فوٹو کلک کرنا دو ویڈیو پہ نا تمہارا اوکے سر اوکے سر
ठीक है हो गया चेयरमैन साहब थोड़ा साइड हो जाना। पेनल्टीज का 3,800 करोड़ है, 25% भी रिलीज है अभी तक। नहीं 45 नहीं ज़्यादा काफ़ी हो, आपका गलत जानकारी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उर्दू अकेडमी में 1 रुपया भी जारी नहीं हुआ। होगा, अभी हो रहा है। मेरी बात तो ना, मैं तो बात कर रहा हूँ ना। आप सवाल करो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं सवाल करते टाइम आप बात करें तो फिर मैं सवाल ना जवाब नहीं दे सकता। आपका जो है वो ऑलरेडी होने वाला है, चाहे उर्दू अकेडमी का थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा सा मसला है, उसमें वो भी इंशाल्लाह थोड़े दिन में वो रिलीज़ हो जाएगा। हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी साहब भी, शफीउल्लाह साहब है, उनको ऑलरेडी बोल चुके हैं, वो भी ज़रूर जल्द से जल्द उसका हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, जो राशन कार्ड का जो आप जो बोल रहे हैं, ये पहली टाइम 10 साल में राशन कार्ड किसी को दे रहे हैं, तो उसमें देखिए जहाँ तक कि हम गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट पूरी तरह से पहली टाइम इसको लोगों को राशन कार्ड मिल रहा है। 10 साल में किसी के पास राशन कार्ड भी नहीं था, तो अगर आप इतना अभी हम 2 साल में इतने ज़्यादा राशन कार्ड दिए हैं, पर लेकिन इस स्कीम में हमको राशन कार्ड का उतना ज़रूरत नहीं। इनकम की जितना है वो इनकम की जिसकी जो इनकम रहेगी, सर्टिफिकेट रहेगा, वो इससे करेंगे। क्योंकि अगर हर बार राशन कार्ड का अगर देखेंगे तो फिर जितने भी दिए हैं वो तो अलग है, बट जो भी इनकम रहेंगे, इनकम सर्टिफिकेट रहेगा उसमें होगा। इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी वाइट रेशन कार्ड जरूरी कर दिया है। आप लोग मेरे बच्चे का निकालो, आप हुकूमत की जानिब से ऐसा कुछ जियो जारी करेंगे कि जी बिल्कुल, अगर आप जो बोल रहे हैं मैं जानकारी नहीं है, इसमें ज़रूर जो भी आएगा उसमें ज़रूर आके हम उसके ऊपर भी कोई अगर होगा तो हम बैठ कर डिस्कस करके हम इसको करेंगे। का जो अभी आज का जो स्कीम्स है, मुझे बहुत खुशी है। हम लोग ने बहुत अच्छा अपने कम्युनिटी के लिए दिया है, जो फ़कीर कम्युनिटी और खासा कम्युनिटी है उनके लिए एक बहुत, कभी भी कोई इसके जो कम्युनिटी के बारे में सोचा नहीं था, और आज हमने वो जो क्या है उन लोग के लिए बहुत फ़ायदा मंद हुआ। आज अगर आप देखेंगे तो उनके मुँह जो उनके सूरत जो थी एकदम बहुत खुशी का इजहार था। और मुझे किसके भी अगर मैं देखता हूँ कि अगर हम किसी के भी सूरत पे खुशी अगर देख सकते हैं, ला सकता हूँ, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उबैदुल्लाह साहब का मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने इस ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, और इंशाल्लाह और आगे भी बड़े बड़े स्कीम आते जाएंगे, क्योंकि देखिए हर स्कीम एक ही टाइम पे नहीं हो सकती, तो और ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के अच्छा स्कीम आएंगे। और सीएम रेवंत रेड्डी साहब बिल्कुल ख़ास तौर पे उनकी नज़र है माइनॉरिटीज़ के ऊपर। उन्होंने जितना माइनॉरिटीज़ के लिए अब किया है, मेरे ख्याल में इससे पहले कोई भी चीफ मिनिस्टर उतना माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं किया। जैसा कि 4% रिजर्वेशन भी चल रहा है, वो भी कांग्रेस के टाइम से चल रहा है। अभी कोई इंशाल्लाह उसके ऊपर भी इंशाल्लाह केस चल रहा है, उसको फाइट करके ज़रूर करेंगे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता की क़यादत में ख़वातीन, मामरीन और माज़ूरीन से किए गए इंतखाबी वादों पर अमल दरामद के मुतालबे को लेकर प्रजा भवन का घेराव और धरना मुनक़िद किया गया। बेगमपेट में वाक़ प्रजा भवन के सामने बड़ी तादाद में कारकुनान और ख़वातीन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि ख़वातीन को माहाना 2,500 रुपये इमदाद, 1 तोला सोना, स्कूटीज़ और पेंशन में इजाफ़ा जैसे वादों को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। मुज़ाहिरीन ने कहा कि ये वादे इंतखाबी मंशूर का हिस्सा थे, इसलिए हुकूमत को उन्हें बिला ताख़ीर अमली जामा पहनाना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने माह रमज़ान के मौके पर तमाम दुकानों और तिजारती इदारों को खुसूसी रियायत देने का ऐलान किया है। ये रियायत 19 फरवरी से 20 मार्च तक यानी सहरी के वक्त सुबह 5 बजे तक मौसर रहेगी। महकमे लेबर ने ये छूट तेलंगाना लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से मुताल्लिक़ा क़ानूनी दफ़ात के तहत दी है, ताहम इसके साथ चंद शराइत भी आयद की गई हैं। अहम शराइत के मुताबिक ओवर टाइम की उजरत दुगनी शरह से अदा करना लाजमी होगा। इजाफी काम के बदले मुतबादिल छुट्टी देना ज़रूरी होगा।
ماہ رمضان کی آمد کے پیش نظر مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگیوں کے تناظر میں کمشنر بلدیہ حیدرآباد زون آر وی کرنن نے چہارشنبے کی صبح چار مینار، مکہ مسجد، گلزار ہاؤس اور مدینہ بلڈنگ کا تفصیلی دورہ کیا۔ ماہ رمضان کے انتظامات کے سلسلے میں طلب کیے گئے اجلاس کے دوران بھی مجلس کی طرف سے صفائی کے انتظامات کو لے کر توجہ دلائی گئی تھی، اور اسی کے تناظر میں کمشنر بلدیہ نے مکہ مسجد سے لے کر مدینہ بلڈنگ اور شہر کے دوسرے مقامات پر صفائی کے انتظامات کو بر وقت یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر سینیٹیشن روی کرن اور زونل کمشنر سرینواس ریڈی بھی موجود تھے، جبکہ اس دوران مکہ مسجد، مدینہ بلڈنگ اور چار مینار کے آس پاس کے علاقوں کا خاص طور پر جائزہ لیا گیا اور بر وقت سڑکوں کی صفائی، کچرے کی نکاسی، اہم جنکشنز پر صفائی، ڈرینیج اور سیوریج کی صفائی کو بھی یقینی بنانے کی ہدایات دی گئی۔ ماہ رمضان کی آمد کے پیش نظر مکہ مسجد میں صفائی کے انتظامات جاری ہیں، جہاں مسجد کے صحن میں بھی شیڈ نصب کیا گیا ہے اور صحن کے علاوہ تمام مسجد کی صفائی انجام دی گئی ہے۔ مکہ مسجد کے احاطے میں واقع وضو خانے اور طہارت خانے کے پاس بھی صفائی کے انتظامات بڑے پیمانے پر انجام دیے جا رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر مسلسل مسجد میں صفائی کے کاموں کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان میں مکہ مسجد میں پہلے، چوتھے اور پانچویں جمعے کو مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ یوم القرآن منعقد ہوگا۔ دال تیار ہو چڑھنے سے کیا ہو جا رہا ہے، اوپر نیچے ہو جا رہا ہے، یہ کٹ کر تو ٹکڑا ہی نہیں لیور بیٹھ گیا۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں حلقہ ملک پیٹ میں نوجوانوں کو روزگار سے منسلک کرنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ ابنات فاؤنڈیشن کے اشتراک سے احمد بلالہ کی نگرانی میں سالار کیریئر اور گائیڈنس پلیسمنٹ سینٹر میں مختلف کورسز منعقد کیے گئے تھے، اور رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ،
HR ریکروٹمنٹ اکاؤنٹس اور ٹیلی کام کورس مکمل کرنے والے نوجوانوں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بتایا کہ مسلسل دوسرے تربیتی پروگرام کے لیے 600 امیدواروں نے رجسٹریشن کروایا تھا، جن میں سے 200 امیدواروں کو موقع دیا گیا۔ تقریباً 35 امیدواروں کو ملازمت حاصل ہو چکی ہے۔ کورس مکمل کرنے والے امیدواروں اور ملازمت پانے والوں نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ ٹریننگ پروگرام جو یہاں پر بچے اور بچیوں کے لیے کیا تھا، اس میں 120 سے 130 بچیاں ریگولر آئے ہیں جو جن کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ اس میں AI کی ٹریننگ دی گئی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، HR کی اور اکاؤنٹس کی۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں قریب کتنے بچوں کو ملا، 35 بچوں 30+ قریب 30 سے 35 بچوں کو آفر لیٹر ملا ہے۔ اس کے اندر یہ لوگ جاب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی طریقے کے ہر ایک 3 مہینے کا بیچ، ہر بار ایک بیچ کے بعد دوسرا بیچ کنٹینیو چلاتے رہیں گے، اور جو بچوں کو آفر لیٹر مل گیا جو بیلنس ہے وہ بھی انڈر پروسیس ہے۔ کوشش کریں گے کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں پلیسمنٹ مل جائے انشاءاللہ۔ تیلگو ریاستوں کی مختلف عدالتوں میں چہارشنبے کی صبح بم رکھے جانے کی اطلاع سے سنسنی اور افراتفری دیکھی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ راجہ مہندراورم، کریم نگر اور نامپلی CBI کورٹ میں بم رکھے جانے کی ای میل موصول ہوئی تھی۔ اس کے فوری بعد عدالتوں کو خالی کروا دیا گیا، جہاں بم اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ کو بھی طلب کر لیا گیا، جبکہ نامپلی کی CBI عدالت کو بھی خالی کروا دیا گیا۔ بعد ازاں ڈاگ اسکواڈ نے مکمل تلاشی لی، تاہم کسی بھی طرح کی کوئی مشتبہ یا دھماکو اشیاء برآمد نہیں ہوئی، جبکہ پولیس کی طرف سے چوکسی برقرار ہے۔ नहीं ఎప్పుడు వచ్చిందన్న కాల్ మనకి సిబిఐ కోర్ట్ సిబిఐ కోర్ట్ ఓకే అన్న ఎప్పుడు వచ్చిందన్న కాల్ మనకి సిబిఐ కోర్ట్ సిబిఐ కోర్ట్ ఓకే ఎక్కడ కూడా బాయ్ دنیا بھر میں معروف ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب کی سروس اچانک متاثر ہو گئی، جبکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سابقہ ٹویٹر پر بھی تکنیکی مسائل سامنے آئے۔ 17 فروری کی شام پیش آنے والے اس واقعے کو یوٹیوب کی تاریخ کے بڑے اوٹیج میں شمار کیا جا رہا ہے، جس پر صارفین نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنی شکایات اور تجربات شیئر کیے۔ ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق دنیا بھر میں 3 لاکھ سے زائد صارفین نے سروس متاثر ہونے کی اطلاع دی، جن میں سے صرف امریکہ سے تقریباً 2,40,000 سے 3,20,000 تک شکایات موصول ہوئی ہیں۔ صارفین کے مطابق یوٹیوب کھولنے پر سم تھنگ وینٹ رانگ کا ایک ایرر میسیج ظاہر ہو رہا تھا، جبکہ ایپ اور ویب سائٹ لوڈ نہ ہونے اور ویڈیوز پلے نہ ہونے جیسی مشکلات بھی پیش آئیں۔ یوٹیوب TV بھی اس مسئلے سے متاثر رہا۔ ہندوستان، برطانیہ، کینیڈا اور برازیل سمیت کئی ممالک میں یہ خرابی دیکھی گئی۔ حیدرآباد میں ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن کا ماہانہ اجلاس بضمن رویت ہلال ماہ رمضان المبارک آج شام صدر مجلس علماء دکن منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد چاند نظر آنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جمعرات 19 فروری کو پہلا روزہ ہوگا۔ رویت ہلال کمیٹی حیدرآباد دکن ریاست تلنگانہ نے اعلان کیا ہے کہ چہارشنبہ 18 فروری کو چاند نظر آ گیا ہے، اس لیے جمعرات 19 فروری کو یکم رمضان ہوگا۔
شہر حیدرآباد میں دن کا درجہ حرارت 29 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان درج کیا جا رہا ہے۔ اس ماہ کے دوسرے ہفتے سے یہ تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ صبح کے وقت تھوڑی سردی ہے، لیکن صبح 10 بجے کے بعد سورج کی آب و تاب دیکھی جا رہی ہے۔ ہوا میں نمی 26 سے 34% کے درمیان ہونے کی وجہ سے خشک موسم ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس ماہ کے تیسرے ہفتے میں غیر متوقع بارش کی بھی توقع ہے۔ بعد ازاں گرمی کی شدت میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مارچ اور اپریل میں معمول کے درجہ حرارت کے ساتھ وقفے سے بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ مئی اور جون میں شدید گرمی کے امکانات ہیں۔ فلکنما پولیس نے مہا شیوراتری کے موقع پر نشے کی حالت میں ریل بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والے نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ چارمینار زون ٹاسک فورس پولیس نے کہا ہے کہ فلکنما جنگمیٹ کے سبھاوتی سری چرن اور ورتھیوات وجے کرشنا کو گرفتار کیا گیا اور انہیں مزید کارروائی کے لیے فلکنما پولیس کے حوالے کیا گیا۔ پولیس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کی ریلز پر پولیس گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اگر کوئی بھی قابل اعتراض یا پھر قانون کے خلاف ریل پوسٹ کی جاتی ہے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے سرپرستوں کو بھی مشورہ دیا ہے کہ بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر نظر رکھیں اور انہیں غیر قانونی یا پھر غیر مہذب سوشل میڈیا پوسٹ سے باز رکھیں۔ یا ریلز وہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کچھ بھی ریلز بنا رہے ہیں اور جو بھی ایلیگل ایکٹیویٹیز کو ٹیمپٹ کرے وجہ جو بھی ریلز بنا رہے ہیں وہ لوگوں کو ہم ایک ہی ایڈوائس دیتے ہیں کہ ویسے ایکٹیویٹیز میں نہ آئیں، کیونکہ تلنگانہ جگتیا ضلع کے کورٹلا بس اسٹینڈ پر ایک نوجوان کو برقع پہن کر سفر کرنے کے دوران پکڑا گیا۔ مقامی حکام نے جب اس نوجوان کو تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو وہ اطمینان بخش جواب نہیں دے پایا۔ جب اسے یہ پوچھا گیا کہ کیا مفت بس سفر کی سہولت سے استفادے کے لیے اس نے برقع پہنا تھا، اس کا بھی صحیح طور پر وہ جواب نہیں دے پایا۔ نوجوان کو تحویل میں رکھا گیا ہے، جبکہ مختلف زاویوں سے اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نوجوان نے صرف برقعے کا ہی استعمال کیا تھا۔ ఎక్కడ మీది బుర్క ఎందుకు వేసినావు? ఏ ఫ్రెండ్? ఏం పేరు నీ పేరు? మరి బుర్క వేసుకొని లేడీస్ దగ్గర ریاستی محکمہ انسداد رشوت ستانی کے حکام نے دنڈیگل میونسپل سرکل آفس کے دفتر پر دھاوا کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کمشنر وینکٹیشورلو کے چیمبر میں یہ دھاوا کیا گیا ہے، جہاں آمدنی سے زائد اثاثوں کے سلسلے میں یہ دھاوے کی اطلاع ملی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اے سی بی کو وینکٹیشورلو کے علاوہ دوسرے عہدیداروں کے خلاف شکایتیں موصول ہوئی تھی، جبکہ اس سے پہلے قطب اللہ پور میونسپل گراؤنڈ آفس سے متعلق بھی ایسی ہی شکایتیں موصول ہوئی تھیں۔ اب اس سلسلے میں مزید تفصیلات آنی باقی ہے۔ تلنگانہ کے منچریال ضلع کی کٹنا پلی بلدیہ کے صدر نشین اور نائب صدر نشین کا انتخاب ابھی بھی تجسس سے دوچار ہے۔ بی آر ایس اور سی پی آئی نے گزشتہ روز کے واقعات کو لے کر آج بند کا اعلان کیا تھا، جبکہ بی آر ایس لیڈر بی سمن کو گھر پر نظر بند کر دیا گیا تھا۔ بند کے اعلان کے بعد کئی علاقوں میں آج دکانیں بند دیکھی گئی ہیں اور تعلیمی ادارے بھی بند رہے۔ امکان ہے کہ 4 شنبے تک صدرنشین کا انتخاب ہو سکتا ہے، تاہم قطعی طور پر اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوئی ہے۔
ضلع آندھرا پردیش کے مدنہ پلی میں نابالغ لڑکی کے قتل میں ملوث کلو وردھن کی لاش جھیل میں دستیاب ہوئی اور شبہ کیا جا رہا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ کنہ سانیوری پلی کی ایک جھیل میں کلو وردھن کی لاش پائی گئی، جبکہ اس کی موت کی اطلاع ملتے ہی مقامی گاؤں والوں نے جشن منایا۔ واقعے کی اطلاع کے بعد پولیس بھی مقام واقعے پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ کم عمر لڑکی کے قتل کے بعد کلو وردھن کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا اور اس کا انکاؤنٹر کرنے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کلو وردھن کی لاش جھیل سے دستیاب ہوئی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست تلنگانہ 2034 تک $1 ٹریلین پر مشتمل معیشت کو نشانہ بنا رہی ہے، وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کا بیان۔ ماہ رمضان کی آمد کے پیش نظر صفائی کے موثر انتظامات کو یقینی بنانے کمشنر بلدیہ نے کیا چار مینار، مکہ مسجد اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ۔ تلنگانہ میں ماہ رمضان کے دوران رات بھر دکانات اور تجارتی اداروں کو کھلا رکھنے کی اجازت، محکمہ لیبر کے احکام جاری۔ حیدرآباد، کریم نگر کے علاوہ آندھرا پردیش کی عدالتوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی، بم اسکواڈز کے ذریعے لی گئی تلاشی۔ خواتین سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کا مطالبہ، کویتا کی قیادت میں پرجا بھون کا گھیراؤ اور دھرنا۔ دنیا بھر میں یوٹیوب اور ایکس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اچانک متاثر، لاکھوں صارفین پریشان، تاریخ کے بڑے آؤٹیج سے دنیا محو حیرت۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔